نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برطانیہ کے نظام میں اندر جو ہمیں تصور ہے، اس تصور کے اندر پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ایک دنیا کی ایک ایسی مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے لیے ایک ایگزامپلری کردار کے طور پر تشکیل دی گئی ہے۔ برطانیہ کے نظام کے اندر پارلیمنٹ کے کردار کو دیکھنے کے لیے ہم دو پہلوؤں سے اسے دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ پہلے یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی تشکیل اور پھر پارلیمنٹ کے فرائض، اور آج کا جو بنیادی اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہمارا پارلیمنٹ کی تشکیل سے متعلق ہوگا، اور اس کے اندر کچھ بنیادی جو پہلو ہیں جو اسے دنیا کی منفرد پارلیمنٹ بناتے ہیں وہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہے ایک عام فرد کے لیے بھی اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے لیے۔ جب ہم برطانیہ کے پارلیمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کا تصور آتا ہے، یعنی کہ ایک ہاؤس آف کامن کہلاتا ہے اور ایک ہاؤس آف لارڈز کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اس لیے کہ برطانیہ کا نظام جو ہے وہ ایک ایوولوشنری کانسیپٹ کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ برطانیہ کا آئین تشکیل نہیں دیا گیا بلکہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے تبدیلی کے مراحل اختیار کرتے ہوئے مختلف نوعیتوں کے تحت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے۔ تو پارلیمنٹ بھی ایک ایسا ہی انسٹیٹیوشن ہے جو اسی ارتقاء کا ہمیں آئینہ دار ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر جو ہے وہ بادشاہ کے چند مصاحب لوگوں کے ساتھ پھر بادشاہ کی مشاورت میں شامل کیے جانے والے لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ ایک ہاؤس آف لارڈ کا وجود آنا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے نظام کے تحت جو ہے وہ ایک ہاؤس آف کامن کو تشکیل دیا جانا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اپنے جو ایک ارتقائی نظام کے حوالے سے اگر پارلیمنٹ کو دیکھا جائے تو یہ دراصل ایک ایڈوائزری باڈی کے طور پر تشکیل پائی، پھر ایک ہیریڈیٹری ایوان کے طور پر جو ہے وہ سرگرمیاں مر رہی ہاؤس آف لارڈ، لیکن آج کے جدید جمہوری تقاضوں کے مطابق یہ ایک بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، اور ون ہاؤس از کالڈ دا لوور ہاؤس اینڈ ادر از کالڈ دا اپر ہاؤس، اور یہ دنیا کے اندر آج بھی ایک منفرد اسٹیٹس جو ہے وہ برطانیہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے کہ یہاں پر جو اس کا اپر ہاؤس ہے دیٹ از کالڈ دا ہیریڈیٹری ہاؤس، کیونکہ یہاں پر موروثیت جو ہے وہ بنیادی تصور رکھتی ہے تشکیل کے حوالے سے۔ تو ایک جمہوری نظام کے اندر ایک موروثیت کی بنیاد پہ جو تشکیل دیا جانے والا جو ایوان ہے وہ پارلیمنٹ کا جمہوری نظام کے اندر جو ہے اس کا قائم رہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، جس کا پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے جائزہ لینا جو ہے انتہائی اہمیت کا عمل بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم چونکہ اس کی تشکیل کا موضوع دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس کے تشکیل کے حوالے سے یہ بنیادی سوچ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ ایک ایوولوشنری انسٹیٹیوشن ہے، اور اس طرح ہم ایک ایڈوائزری فنکشن سے لے کر ایک سوورن ادارے کا جو درجہ ہے وہ اب حاصل کر چکا، اور یہ یونی کیمرل لیجسلیچر سے نکل کر ایک بائی کیمرل لیجسلیچر کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اب اس کی تشکیل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم ہاؤس آف کامن کی تشکیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہاؤس آف کامن بنیادی طور پر جو ہے اگر ہم اس کا دیکھا جائے کہ ارکان جو ہے اس کی اہلیت کون رکھتے ہیں تو عمر جو ہے وہ 18 سال کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر جو ہے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ یو کے کے جو اراکین ہے وہ اس کا الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور جب آئرلینڈ اس کا حصہ تھا تو بھی اس کے بھی نمائندے شامل ہیں۔ آئرلینڈ چونکہ اب ایک انڈیپینڈنٹ بن چکا ہے لہٰذا اس کا نمائندے یہاں پر شامل نہیں، جیسے کہ وہ تمام علاقے جو یو کے کا حصہ ہے اس کے نمائندے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جب وہ کامن ویلتھ کنٹری کے جو شامل ممالک ہیں ان کے افراد بھی ہاؤس آف کامن کے رکن جو ہے وہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ عمر جو ہے وہ 18 سال ہے، اور باقی جو دیگر جو اس کی ایلیجیبلٹی کے جو وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت جو کنڈیشن جو مقرر کی جاتی ہیں، جو کرائٹیریا مقرر کیا جاتا ہے ان کی تکمیل ضروری ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کے اندر وہاں پر جو ہے وہ جو پابندیاں ہیں اس کا جائزہ لینا زیادہ ضروری تصور کیا جاتا ہے کہ فوج کا کوئی رکن ہو یا سرکاری ملازم ہو وہ ہاؤس آف کامن کا رکن نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر وہ پابندیاں نہیں جو کبھی ماضی کے اندر میں رہی ہیں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے جو تصور تھا، لیکن آج کا جو یہاں پر کامن ہاؤس آف کامن ہے وہاں پر رکنیت حاصل کرنے کے لیے جب کوئی تعلیم کی صحت یا ملکیت کی کوئی تصور نہیں ہے جو ابتدائی دور میں تصور کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر صرف اور صرف جو ہے آپ کے پاس ایج کا کانسیپٹ 18 سال ہونا چاہیے، اور برطانیہ کا شہری ہونا چاہیے، کامن ویلتھ کا رکن ہونا چاہیے، اور اس طرح جو پابندیاں جس کے اوپر کوئی فرد رکن نہیں بن سکتا اس سے وہ ماورا ہونا چاہیے تو وہ رکن بننے کا اہل ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو اراکین ہیں وہ براہ راست انتخابات کے ذریعے یعنی کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے
جو ہے وہ منتخب کیے جاتے ہیں. پورے ملک کو جو ہے وہ مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور سنگل ریپرزینٹیٹیڈ فرام ون کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر امیدوار جو ہے منتخب کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ڈائریکٹ الیکشن کا علاقہ، اور یہاں پر جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ 7 سے 8 سال کے وقفے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وہ جو مردم شماری ہے، اڈلٹ فرنچائز ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ حلقہ بندی کا عمل جو ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے. اس طرح حلقہ بندیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر حلقے سے ایک امیدوار جو ہے وہ کامیابی کا تصور قائم کرتا ہے، جو اپنے مخالفت امیدواروں کے مقابلے میں انفرادی طور پر جو ہے وہ زیادہ ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر سنگل کانسٹیچوئنسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ممبر منتخب ہوتے ہیں. اب یہاں پر جا کر جو دوسرا اصول ہے کہ اس کے اراکین کی مدت کتنی ہے، تو مدت اس کی جو ہے وہ 4 سال ہے. لیکن جو 4 سال کا تصور ہے یہ کسی تحفظ کے تحت شامل نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے تقاضے کے مطابق جو ہے وہ ہاؤس آف کامن کو جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. تو وہ اس کے نتیجے کے اندر اس کی مدت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی، یا کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی اپنی کامیابی کے کسی تصور کے تحت یا کسی ملک کے حالات و واقعات کے تحت از خود بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے جو عام انتخابات کا اعلان کر کے جو ہے وہ ہاؤس آف کامن کی مدت کو جو ہے وہ اس کی 4 سالہ مدت کو کم کر سکتا ہے. تو یہاں پر پھر اس کے اندر اضافے کا بھی تصور ہے، اگر وہ ہنگامی اعلان کا اعلان کر دیا جائے تو اس طرح بنیادی طور پر اس کی مدت جو ہے وہ 4 سال مقرر کی گئی ہے. اب یہاں پر جا کر جو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا ہمارے پاس جو پارلیمنٹ کا بائی کیمرل ہے، جس کا سیڈیڈی کہا تھا ہاؤس آف لارڈ جس کو دارالعمرہ کہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی تمہید کے اندر واضح کر دیا تھا کہ یہ ایک ہیریڈیٹری ایوان ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اراکین ہے وہ جب تشکیل دیا گیا تھا تو یہ انہی جن کو دیا گیا تو ان کے اندر موروثیت کا جو لارڈز کا کنسیپٹ اس کو حاصل ہے. تو اس طرح ایک نسل در نسل جو لوگ ہیں اس کی نمائندگی کرتے رہتے ہیں. اگرچہ اس ہاؤس آف لارڈز کے اندر جو ہے وہ جو اراکین ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہیریڈیٹری نہیں ہوتے، اس کے اندر کچھ لائف لانگ جو ہے وہ رکن بھی بنتے ہیں، اور وہ ان کی بنیاد جو ہے وہ کسی ملک اور قوم کے لیے کوئی خدمات دینے والا فرد جو ہے اس کو اس کی آنرری کے طور پر جو ہے وہ اس کو ممبر بنا دیا جاتا ہے ہاؤس آف لارڈ کا. اسی طرح جو سپریم کورٹ کے جو ججز ریٹائر ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس جو ریٹائر ہوتے ہیں، ان کو بھی اعزازیہ کے طور پر جو ہے وہ لا لارڈ کے طور پر جو ہے وہ ایوان بالا کا جو ہے ہاؤس آف لارڈ کا رکن بنایا جاتا ہے. اس طرح کہتے ہیں یہاں پر مختلف جو نامینیشن کے ساتھ، لیکن جو نامینیٹڈ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی زندگی تک اس کے رکن رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہیریڈیٹی کے تصور وہاں پر جو ہے وہ اس کا اطلاق. لیکن چونکہ ایک واضح اکثریت جو ہے وہ ہیریڈیٹی اراکین پر مشتمل ہے، دیٹ از وائی ہاؤس آف لارڈ کو یٹ بھی جو ہے وہ ایک ہیریڈیٹری ایوان کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. جہاں تک اس کے اراکین کا تعداد ہے تو ہاؤس آف کامن کے جو اراکین ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے ہمیشہ. آئرش ریپبلک بننے کے بعد اس کے اراکین کی تعداد کم ہوئی، پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ جو مختلف پارلیمنٹ ایکٹ ہے اس کے تحت بھی ان کی تعداد کا جو ہے 1911 کا ایکٹ ہے، 1949 کا ایکٹ ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت کی جو وہاں ہاؤس آف کامن ہے وہ 650 اراکین پر مشتمل ہے. اسی طرح جو ہاؤس آف لارڈ کے جو اراکین کی تعداد ہے وہ کوئی متعین تعداد نہیں ہے، وہ بھی کمی اور بیشی کا حصہ رہتی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایوان بالا کے جو اراکین ہے اس کا جو تقرری کا جو ہے اس کے اندر جو ایک اہم پہلو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اراکین کا تقرر کرنے کا جو ان لمیٹڈ اختیار ہے وہ برطانیہ کے بادشاہ کو حاصل ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی لمحے کتنے بھی افراد کو چاہے وہ ہاؤس آف لارڈ کا رکن انہیں بنا سکتا ہے. یہ ایکسرسائز اس وقت کی گئی جب ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس کامن کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لحاظ سے ہاؤس آف کامن کو اختیارات دیے جانے تھے، ہاؤس آف لارڈ کے اختیارات کو کم کیا جانا مقصود تھا. تو وہاں پر جا کر جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوا دونوں ہاؤسز کے درمیان اختیارات کے لحاظ سے. تو ہاؤس آف لارڈ جو ہے چونکہ ایک ہیریڈیٹری ایوان تھا اور عوام کی ایک حاکمیت کا تصور ہاؤس آف کامن کے پاس تھا، اس طرح وہ ایک ریزسٹنس جب آئی تو پھر بادشاہ نے اپنے ہاؤس آف لارڈ سے قانون کو منظور کرنے کے لیے اراکین کی جو تعداد تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ 1000 کے راؤنڈ بڑھ جو ہے وہ اراکین نئے کا انتخاب تقرر کر دیا تھا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اس کے اراکین آج بھی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈ کے جو اراکین کی تعداد ہے وہ بادشاہ کی صوابدید پر ہے کہ وہ جس کو چاہے اور جتنے افراد کو چاہے وہ اس کا رکن جو ہے بنا سکتا ہے. لیکن
اب ایک روایات جو مستحکم ہو چکی ہیں وہ عمومی جو ہے وہ ایک ہیریڈیٹری تصور ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی کسی اہلیت کی بنیاد پر یا کسی کردار کی بنیاد پر جو ہے اس کا نومینیٹڈ ہو کر جو ہے وہ ممبر بننا کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو مدت کا تصور ہے وہاں پر جا کر ہاؤس آف لارڈ کا، وہ دنیا کے کسی ایوان بالا کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک مستقل ایوان کا یہ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ موروثی ایوان ہے، اور اس کی حیثیت کی بنیاد پر یہ اسی اصول پر چلایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے، دیٹ از دا بائی کیمرل لیجسلیچر، اور ہم اس کو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پرکھتے ہیں۔ تھینک